بازار کی رنگین روشنیاں جھلمل کر رہی تھی، مگر زویا کے دل میں اندھیرا تھا۔ ستیلے باپ کے ظلم سے بھاگ کر وہ 500 روپے لیے بازار آئی تھی۔ ایک بڑی دکان کی شیشے والی ونڈو میں سرخ ریشمی جوڑا دیکھا تو دل تھم سا گیا۔ ہمت کر کے اندر گئی اور کانپتی آواز میں پوچھا، یہ جوڑا کتنے کا ہے؟ سیلز مین نے اس کے پھٹے کپڑوں پر نظر دوڑائی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، 10,000۔ بہتر ہے کسی ٹھیلے سے لے لو۔ زویا کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی اور خاموشی اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سر جھکایا اور نوٹ پر سے وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ باہر کھڑا اریش خان یہ سب دیکھ رہا تھا، شہر کا نامور بزنس مین جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر آج اس کی دلچسپی اس جوڑے میں نہیں بلکہ اس لڑکی میں تھی جس کی آنکھوں میں غربت تھی مگر خودداری بھی۔ اس نے گال صاف کیا اور قریب آ کر نرم آواز میں کہا، سنو، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دے سکتا ہوں، کپڑے، گھر، گاڑی، سکون، صرف میرا ایک کام کرو۔ زویا نے حیرت سے دیکھا، میں کیا کر سکتی ہوں آپ کا؟ اریش نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، مجھے تم سے ایک بچہ چاہیے۔ میری بیوی میرا کو حمل کی تکلیف نہیں دے سکتا، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ یہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایک ایسا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں جس میں کسی کی جان خطرے میں نہ پڑے۔ تم میرے بچے کو جنم دو، 2 سال اپنا دودھ پلاؤ اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زویا کی سانس رک گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اریش نے فوراً جواب دیا، مکمل بات سن لو پھر فیصلہ کرنا، پہلے بتاؤ تم کہاں رہتی ہو، گھر میں کون ہے؟ زویا نے نظریں جھکا لی، میرے گھر میں کوئی نہیں، بلکہ اب تو شاید میں واپس گئی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اریش کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ایک کام کرو، میری گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، میں آرام سے پوری بات سمجھاتا ہوں۔ گھبراؤ مت، میں شادی شدہ آدمی ہوں، تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی۔ زویا نے چند لمحے سوچا، اس کی زندگی میں پہلے ہی اتنا کچھ برباد ہو چکا تھا کہ اب کسی نئے خطرے سے اسے پہلے جیسا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی اگلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اندر ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، باہر بازار کا شور تھا مگر اندر عجیب سی خاموشی۔ اریش نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، ایسا لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں میری بات پہلی بار سن کر ہر انسان یہی سمجھے گا کہ میں حد سے گزرا ہوا آدمی ہوں، مگر اگر تم پوری بات سن لو گی تو شاید میرے بارے میں رائے بدل جائے۔ میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، تمہیں خریدنا نہیں چاہتا، تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، میری صرف ایک خواہش ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی مجبوری ہے، اور میں یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے اترنے دیں کیونکہ میرے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں بچا، جیسے میں مزید کھونا برداشت نہیں کر سکتی۔ اریش نے فوراً سنجیدگی سے جواب دیا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، میری ایک بات اور ایک لفظ سوچ کر دیکھنا، پھر فیصلہ خود کرنا۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی جگہ چھوڑ دوں گا، میں تمہارے پیچھے کبھی نہیں آؤں گا۔ زویا نے گہری سانس لی، آپ بار بار مجبوری کی بات کرتے ہیں، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جس نے ایک اتنے بڑے آدمی کو سڑک پر کھڑی ایک غریب لڑکی کے سامنے ایسی عجیب پیشکش کرنے پر مجبور کر دیا؟ اریش نے نظریں سامنے جمائی رکھی، میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی میرا میری زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ حمل اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، میں اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں ایک ایسا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں جس میں کسی کی جان خطرے میں نہ پڑے۔ اس وجہ سے میں نے تم سے بات کی، مگر اس فیصلے میں تمہاری عزت، تمہاری مرضی، تمہارا حق سب سے پہلے آئے گا۔ زویا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گہری سانس لی اور بتانا شروع کیا۔ اپنے باپ کے نشے کی عادت، ماں کی دوسری شادی، ستیلے باپ کی ظلم، مار پیٹ اور آخر میں وہ اندھیرا کمرہ جہاں اسے 2 دن بھوکا پیاسا بند کر کے جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ جب اس نے اسے انکار کیا تو اسے بھوکا پیاسا چھوڑ دیا گیا۔ اسی رات اس نے 500 چرایا اور گھر سے بھاگ آئی۔ اریش کا چہرہ سن کر بدل گیا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، میں تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اگر تم وہاں رہ جاتی تو شاید وہ اپنی بات مکمل کر لیتا۔ گاڑی ایک شاندار محل نما گھر کے سامنے رکی۔ زویا خاموشی سے اندر داخل ہوئی، ڈرائنگ روم کی ہر چیز نفاست کا نمونہ تھی۔ اسی دوران ایک نہایت خوبصورت لڑکی تیزی سے آئی اور اریش کے گلے لگ گئی۔ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔
चेहरे की मुस्कुराहट, लेकिन उसने उसको सारी बात बताई। हरीश ने कहा कि ये लड़की हमारा सारा काम करेगी। तो ये सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसा ऐसा खत्म हो गई। पुराना तजर्बा याद आ गया, जब एक पेशेवर सर्कट मां ने धोखा दिया था, मगर हरीश ने यकीन दिलाया कि इस बार सब कुछ डॉक्टर की निगरानी में होगा। मीरा ने नरम लहजे में जोया से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज किसी पैसे की जरूरत नहीं। पहले आराम करो, नहा लो, कपड़े बदलो, खाना खाओ, अच्छी तरह सो जाओ। सुबह हम सब डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगली सुबह तीनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जोया का मुकम्मल मुआयना किया और कहा कि लड़की मजमूई तौर पर सेहतमंद है, सिर्फ ग़िज़ायत की कमी है। फिर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि कुदरती तरीके से हमारा ठहरने दिया जाए, क्योंकि उसमें कामयाबी होगी, मगर IVF इम्कानात बेहतर होते हैं। घर वापसी पर मीरा ने जोर दिया कि अरेश ने डॉक्टर की बात पर गौर करने को कहा। जोया ने खामोशी से सब कुछ सुना और ऐसे से बोली, डॉक्टर की ज्यादा बातें तो मुझे समझ नहीं आई, मगर आप दोनों की बात समझ आ गई है। आप लोग मुझसे अपना बच्चा चाहते हैं। मुझे 2 साल तक इस बच्चे को दूध भी पिलाना होगा। उसके बदले आप लोग मुझे 50 लाख देंगे, रहने की जगह भी देंगे। ये सब ठीक है, मगर मैं बगैर निकाह के आपके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे लिए गुनाह होगा। मैं अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहती। मीरा ने बेचैनी से कहा, निकाह की बात कहाँ से आ गई? वैसे भी ये सिर्फ एक दफा की बात है। जोया ने संजीदगी से जवाब दिया, और मुझे भी आपके शौहर की जिंदगी से कोई गुजारा नहीं करना। वो आपके शौहर हैं। आप शायद भूल रही हैं कि ऐसा फैसला आप दोनों का है। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। जब आप लोग मुझे इस रास्ते पर डाल रहे हैं तो कम से कम मेरी एक बात मान ले। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। हरेश ने फौरन कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब इस मामले पर मजीद सोचते हैं। तो वो जल्दी में कोई फैसला नहीं करेंगे। रात को मीरा ने हरीश से कहा कि वो इस लड़की के साथ निकाह कबूल नहीं करेगी। हरीश ने गहरी सांस ली और सोचता रहा कि क्या किया जाए, कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसा खत्म हो गई थी। और अरेश ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार मीरा मान गई। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। मैं तुमसे निकाह करूंगा, मगर एक शर्त है। ये बात मीरा को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता। जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तो हम बाहमी रजामंदी से अलग हो जाएंगे। तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहेगी। जोया ने काफी देर खामोश रहकर सोचा, फिर ऐसा से बोली, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। अगर मेरा रिश्ता हलाल होगा तो मेरे दिल पर बोझ नहीं रहेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खामोशी से घर से निकले। करीब की मस्जिद में गवाहों की मौजूदगी में सादा तरीके से निकाह हो गया। फिर दोनों वापस आ गए। मीरा ने पूछा तो अरेश ने कहा कि जोया असल कुछ रकम मांगी थी और अब कोई मसला नहीं। रात होने लगी तो मीरा ने अपना बैग तैयार किया और कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। मैं इस रात को अपनी आंखों से सामने नहीं देख सकती। सुबह वापस आ जाऊंगी, मगर याद रखना, इसके बाद तुम्हें दोबारा उसके करीब नहीं जाने दूंगी। घर में खामोशी छा गई। हरीश ऐसा कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। जोया बिस्तर के कोने पर खामोश बैठी हुई थी। दोनों जानते थे कि इस रात का मकसद क्या था, मगर दोनों में किसी के पास गुफ्तगू शुरू करने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं थे। हरीश ने खामोशी से दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर ऐसा बिस्तर से दूसरे किनारे पर बैठ गया और नरम लहजे में बोला, इधर आकर बैठो। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं, शायद इससे तुम्हारा डर भी कम हो जाएगा। जोया ने सोचा, फिर खामोशी से आकर थोड़े फासले पर बैठ गए। हरीश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। जोया ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। जब वो सुतले बाप ने जुर्म तक पहुंची तो उसकी आवाज उभर आई। हरीश ने नरम हाथ उसके हाथ पर रखा। बस यही लम्हा था जब जोया के अंदर बरसों से वो पुरानी यादें, वो पुरानी तकलीफें अंदर से उभरने लगी। और वो कर भी क्या सकती थी, और कुछ नहीं करना चाहती थी। तो मैं तुम्हारे बात मानने को तैयार हूँ। तुम निकाह करोगी, मगर एक शर्त है।
لیکن جیسے ہی عریش نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور تو وہ بہت گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ وہ گھبراہٹ میں مسلسل دروازے کی طرف بڑھتی، ہینڈل کو زور زور سے گھمانے لگی۔ عریش ایک لمحے کے لیے خود بھی گھبرا گیا، مگر فوراً اندازہ ہو گیا کہ زویا شدید خوف کی کیفیت میں ہے۔ وہ قریب آیا مگر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے بولا، زویا میری بات سنو، تم شدید گھبرا گئی ہو، ہم نے نکاح کیا ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف دیکھو۔ مگر زویا جیسے اس کی آواز سننے نہیں رہی تھی، وہ مسلسل روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ اسے چھوڑ دے۔ چند لمحوں بعد اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جسم لڑکھڑایا، عریش فوراً آگے بڑھا، اسے گرنے سے پہلے سنبھال لیا اور احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ کافی دیر بعد اس کے آنسو ایسے رک گئے، وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایسے سے بولی، مجھے معاف کر دیں، میرا قصور نہیں، میں نے خود اس میں سب کے لیے ہاں کی تھی، بس اچانک ڈر گئی تھی۔ عریش نے نرمی سے جواب دیا، ایسا ہو جاتا ہے، میں سب سمجھتا ہوں، تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ زویا نے خاموشی سے سر ہلا دیا، پھر اٹھ کر غصہ کھانے کی طرف چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے فیصلے کو پورا کیا جس پر وہ پہلے رضامند ہو چکے تھے۔ اس رات خاموشی میں بھی گرمی تھی۔ عریش نے پہلے صرف اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا، پھر احساس سے گندم کو، اور جب زویا نے خود اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی طرف جھکاؤ کیا تو دونوں کے جسم ایک دوسرے میں گھٹ مل گئے۔ عریش نے ہر لمحہ احتیاط برتی، ہر سانس کو محسوس کیا اور ہر کام کے لمحے کو نرمی سے سنبھالا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب خوف کے نہیں، کچھ اور جذبات کے۔ جب دونوں ایک ہو گئے تو کمرے میں صرف سانسوں کی آوازیں تھیں اور دل کی دھڑکنیں۔ صبح سورج کی روشنی پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ زویا کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں تک وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر جیسے اس کی نظر سامنے پڑی تو اس نے بڑی اور وہ گھبرا کر فوراً مناسب فاصلہ اختیار کیا اور پرسکون لہجے میں بولا، ڈرو مت، سب ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کے ٹرے لے کر واپس آیا۔ دونوں ایک میز پر سامنے سامنے بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ عریش نے چائے کو کپ میز پر رکھا اور ایسا سے کہا، زویا اگر تم برا نہ مانو تو تم سے ایک بات پوچھوں؟ کمر پر جو تو نے پرانے زخموں کے نشان ہیں وہ کیسے لگے؟ زویا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور بتایا کہ یہ سب اس کے ستلے باپ کو کیے ہوئے ہیں۔ عریش نے خاموشی سے ٹیشو باکس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے بولا، پریشان مت ہو، اب تمہیں کسی کے سامنے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 ہفتے گزرنے کے بعد زویا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اب ماں بننے والی ہیں۔ اگلے مہینے میں خبر آئی کہ یہ ٹوین پریگنینسی ہے۔ عریش کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی۔ میرا کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے، مگر زویا کے دل میں ایک کمی باقی تھی۔ ایک حاملہ عورت کو جس طرح اپنے شوہر کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ احساس اسے نہیں مل رہا تھا۔ 5ویں مہینے میں معلوم ہوا کہ دونوں بچے بیٹے ہیں۔ عریش بچوں کی شاپنگ میں دلچسپی لینے لگا۔ میرا کے دل میں شک پیدا ہونے لگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہونے لگے۔ ایک دن جب عریش نے سیڑھیوں پر زویا کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا تو میرا نے دیکھا اور شام کو تیش میں آ کر کہا، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو عریش؟ تم اس لڑکی کے لیے اتنے بدل گئے ہو کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عریش نے دکھ بھری آواز میں کہا، تم میری باتوں کو غلط رخ دے رہی ہو، وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اس وقت اگر میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ بحث بڑھتی گئی۔ اس دوران زویا نے کمرے میں شدید بے چینی شروع ہو گئی۔ اس نے بیل دبائی مگر کوئی فوراً نہیں آیا۔ آخرکار غصے کی حالت میں کمرے سے وہ خود باہر نکلی تو اسے خود باہر آنا پڑا تو اچانک اجازت درکار ہوگی۔ میرا کے دل میں عجیب جنگ شروع ہو گئی۔ آخرکار اس کے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کر دی گئی کہ ایسی صورت میں بچوں کو ترتیب دی جائے۔ عریش جب ہسپتال پہنچے تو آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ نرس نے کہا، پہلے بچہ بالکل ٹھیک ہے، پھر دوسرا بھی۔ عریش نے ڈاکٹر سے پوچھا، زویا ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، بتایا گیا تھا کہ بچوں کو بچایا جائے گا، مگر اللہ کے کرم سے ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ زویا بھی محفوظ ہے، حالانکہ حالت ابھی تھوڑی نازک ہے۔ عریش نے میرا کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں دکھ تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایسا کر سکتی ہو، میرا نے بچوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں تو صرف بچوں کے مطلب تھا۔ عریش کا ضبط ختم ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ پیسے لے کر بغیر نکاح کے کوئی رشتہ نہیں بنایا تھا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔
میرا حیران سے اسے دیکھنے لگی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 دن بعد زویا گھر آ گئی۔ بچوں کو جب اس کے پاس لایا گیا تو میرا خاموش کھڑی تھی۔ دونوں بچے اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ 1 سال تک زویا نے انہیں اپنا دودھ پلایا۔ اس کے 1 سال بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میرا کا رویہ بدل گیا تھا۔ اب دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ بن چکا تھا، احترام، محبت، عنایت۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد زویا نے ہریش اور میرا کے سامنے اپنی بات رکھ دی۔ میں اب اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جو وعدہ ہوا تھا میں وہی چاہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے خون سے کبھی نہ روکا جائے۔ میرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہریش نے کہا، اگر یہی تمہاری خواہش ہے اور اس میں تمہاری خوشی ہے تو تمہارا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ چند دن بعد تمام ضروری کاغذات مکمل ہو گئے۔ ہریش نے زویا کو اتنا پیسہ دیا کہ وہ اپنی نئی زندگی آسانی سے شروع کر سکے۔ زویا نے ہریش کے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا اپنا نیا گھر بنایا اور اس گھر میں خوشی باش رہنے لگی۔ اور اس طرح اس کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف چل گئی اور خوش باش اس نے اپنی زندگی کو سٹارٹ کیا۔